بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے پریویس لیکچر میں چیپٹر نمبر 3 کا آلموسٹ جو ہے وہ ہم تقریباً 60-70% ایریا کور کر چکے ہیں، اور یہاں لیگل انالیسس میں ہم نے 4 مختلف طرح کے لیگل گورنمنٹ کی طرف سے جو قانونی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا. اور اس میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ اس میں 2 طرح کے سوال آتے ہیں. 2 طرح سے مراد یہ ہے کہ یا تو ایگزامنر اسٹیٹ میں پوچھ سکتا ہے کہ واٹ از لیگل انالیسس. تو ایک سلائیڈ یاد ہوگی جو سب سے پہلی والی سلائیڈ تھی، جو کہ جسٹ آفٹر جو ہے وہ لیگل انالیسس کی ہیڈنگ کے بعد تھی. وہ آپ ڈیفائن کریں گے اپنے لفظوں میں یا ایز اٹ از جو اویلیبل ہے، اور ان کے نام لکھ دیں گے کہ یہ والے لا ہوتے ہیں. لیکن دوسرا سوال کا اینگل ہے ایگزامنر ان میں سے لائک کمپٹیشن لا، کنزیومر لا، سائبر لا، کسی ایک چیز کو 2 یا 4 نمبر کا علیحدہ بھی پوچھ سکتا ہے. جبکہ سوشل انالیسس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ایٹیٹیوڈ انالیسس پوچھ لے یا آپ سے پوچھ لے کہ بتائیے لائف سٹائل کیا ہوتا ہے کنزیومر کا. اس طرح کی باتیں وہ نارملی نہیں پوچھتا. وہ ڈائریکٹلی سوشل انالیسس کے اندر ہی سارا کچھ پوچھے گا اگر اس کا پوچھنے کا ارادہ ہوا. اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس ان چیزوں سے ریلیونٹ کوئی بھی کوشچن موجود نہیں ہے، اور ہمیں یہ کم از کم کنفرم پتہ ہے کہ یہ سوال جب بھی آئے گا اسٹریٹ فارورڈ ہی آئے گا. ایکسپلین واٹ از امپلائمنٹ لا، ڈیفائن ان یور ورڈز واٹ از کمپٹیشن لا، اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے سینٹینسز کے ذریعے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے. آئیے بچے، آج ہم جس کام کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور جو کہ انتہائی امپورٹنٹ بھی ہے وہ ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ہے. آئی گیس یہ شاید آپ کی اب آڈٹ کا پارٹ بھی ہے، مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اب آپ کا ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ آپ کے آڈٹ کے سبجیکٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے. واٹ از ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ؟ ذرا اس کو دھیان سے پڑھنا ہے. بہت آسان سی چیز ہے لیکن سمجھنے میں اکثر اسٹوڈنٹ اس کو رانگلی کنسیو کر جاتے ہیں. میرے ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ سے مراد یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں بہت سارے انڈیویجولز کا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے. میں نے ایک لفظ بولا ہے بچے، انڈیویجولز کا ڈیٹا. اب یہ انڈیویجول کون کون ہے اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑی سی معلومات ضرور حاصل کر لیں. آپ کی آرگنائزیشن کے امپلائیز، آپ کے کسٹمرز، آپ کے سپلائرز اور مائٹ بی ادر پیپل. آپ کی آرگنائزیشن میں ان کا ڈیٹا تو کنفرم پڑا ہوتا ہے، اور ڈیٹا بھی کون سا ہوتا ہے ابھی اس کے بارے میں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو ڈیٹا ہے آپ کا انڈیویجول ڈیٹا، یاد رکھیے اس کی پروٹیکشن کرنا آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے. آل آف یو، اس ڈیٹا کی پروٹیکشن کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آرگنائزیشن کی. یہ لا ہے. اب اگر ان کے ڈیٹا کے ساتھ مس ہیپ ہوتا ہے، ان کے ڈیٹا کو مس یوز کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے آرگنائزیشن پر پنلٹی آئے گی. سب لوگ سن لیں یہ بات دھیان سے جی. یعنی انڈیویجول کے ڈیٹا کی پروٹیکشن از دی رسپانسبلٹی آف دی آرگنائزیشن. دا آرگنائزیشن ہیز ٹو پروٹیکٹ دا ڈیٹا. اب آئیے بچے، انڈیویجول کے ڈیٹا کی 2 قسمیں ہیں. چلتے چلتے ایک اور لفظ بھی بتاتا جاؤں، چونکہ لا پڑھ رہے ہیں آپ تو لا کی اپنی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر. تو بچے، انڈیویجول کے ڈیٹا کو، جس کا ڈیٹا ہوتا ہے اس ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ لا میں، اس کو کہا جاتا ہے سبجیکٹ. سادہ لفظوں میں کہاں کہیں گے آپ؟ اونر آف ڈیٹا. جو ڈیٹا کا اونر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ہے یہ بندہ. فائن. تو آپ کی آرگنائزیشن نے سبجیکٹ کے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیٹا کی قسمیں کتنی ہیں. جی، ایک ہوتا ہے آپ کا پروفیشنل ڈیٹا، اور ایک ہوتا ہے پرسنل ڈیٹا. تو اگلی بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کی امپلیمنٹیشن پروفیشنل ڈیٹا پر نہیں ہوتی.
सुन रहे थे मेरी बात? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के सवाल पूछ लेता है वो। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की इंप्लीमेंटेशन प्रोफेशनल डाटा पर नहीं होती, सिर्फ किस पे होती है? पर्सनल डाटा के ऊपर। और लॉ के मुताबिक पर्सनल डाटा को कहते हैं रेगुलेटेड डाटा। वालेकुम सलाम। ये जरा टर्मिनोलॉजी जरा ध्यान से याद कर लें, ये टर्मिनोलॉजी पे फंसाएगा एग्जामिनर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा तो, वरना तो ये जो मैं लिख रहा हूँ शायद इनमें से कोई भी चीज़ आपको लिखने की जरूरत ही पेश ना आए एग्जाम के अंदर। डेफिनेशन मौजूद है हमारे पास, डाटा मौजूद है, वो तो हम लिख ही लेंगे, लेकिन अभी तो हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जी दोबारा सुन लीजिए सब लोग। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की इंप्लीमेंटेशन या किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स डाटा। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के डाटा को। काका लिख सुन ले ध्यान से, तस्वीरें बाद में मिल जाएंगी, किसी से मिल जाएंगी। मैंने आपके लिए रिवाइज किया इसको दोबारा, वरना ये सुन चुके हैं पहले से ही। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? इंडिविजुअल के डाटा को। इंडिविजुअल कौन कौन होते हैं? चंद एक नाम लिखे मैंने, एम्प्लॉइज, कस्टमर और सप्लायर। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में इंडिविजुअल को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, यानी जो ऑनर ऑफ डाटा होता है। और इंडिविजुअल का डाटा दो तरह का होता है, एक पर्सनल डाटा होता है और एक प्रोफेशनल डाटा होता है और एक पर्सनल डाटा होता है। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की इंप्लीमेंटेशन प्रोफेशनल डाटा पे नहीं है और पर्सनल डाटा पे है। और ये उस डाटा को जो पर्सनल डाटा होता है उस लॉ में इसका नाम क्या है? रेगुलेटेड डाटा। दो टर्मिनोलॉजी मैंने इस्तेमाल की है इस वक्त, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि सिर्फ डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की टर्मिनोलॉजीज हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? आइए आखिरी कॉन्सेप्ट बताऊं कि प्रोफेशनल डाटा और आपके पर्सनल डाटा में क्या फ़र्क होता है। मैं एक टीचर हूँ, गुज़िश्ता 26 साल से मैं इस मार्केट में हूँ। ये मार्केट बहुत छोटी है, मुझे सारे जानते हैं, लेकिन बच्चे व्हाट अबाउट ये जो बाकी इदारे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई क्या नाम कहते हैं, कोई लम्स में पढ़ा रहा है, कोई UMT में पढ़ा रहा है कोई, तो ये एक दूसरे को जानते भी नहीं है, इनको पता ही नहीं है एक दूसरे का कौन कहाँ पढ़ा रहा है। इल्ला ये कि अपर लेवल पे जो डीन होता है या इस तरह के लोग होते हैं उनका पता होता है, बाकी टीचर कितने हैं किसी को नहीं पता होता। हमारा ये प्रोफेशन बड़ा छोटा सा है, यहाँ पर एक एक बंदे का पता है। इवन इस्लामाबाद में कौन पढ़ा रहा है वो भी पता होता है सबको, बच्चों को भी पता होता है और इदारों को भी पता होता है। तो बहरहाल आप लेट्स एज्यूम कि मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ, 26 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं एक इदारे से दूसरे इदारे में स्विच करना चाहता हूँ और मैं अपना CV अपने दूसरे इदारे को सेंड करता हूँ और वो इदारा मेरा CV पढ़ने के बाद उसको वेरीफाई करना चाहता है कि वेदर जो इस CV पर लिखा गया है क्या वो बात ठीक लिखी हुई है। डेफिनेटली दे विल कॉल माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन कि जनाब ये मिस्टर अशरफ साहब का डाटा हमारे पास आया है, इनका CV आपके हमारे पास आया है, मैं कुछ आपसे वेरिफिकेशन चाहता हूँ। ज़रा ध्यान सुनिएगा मेरी बात। मिस्टर अशरफ साहब की सैलरी XXS इतनी है, क्या ये बात ठीक है? वो कोई जवाब नहीं देगा, बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल इंफॉर्मेशन। सैलरी की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती। सर जी मिस्टर अशरफ साहब का फ़ोन नंबर बता सकते हैं आप? नो बडी विल शेयर माई इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल इंफॉर्मेशन। लेकिन तीसरा सवाल, सर हम अशरफ साहब ने कहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो 10 साल से हैं, इज़ इट राइट? ये मेरा प्रोफेशनल डाटा है जी, 10 साल से काम कर रहे हैं। अशरफ साहब ने कहा कि नहीं वो ये सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं, इज़ इट राइट? ये मेरा प्रोफेशनल डाटा है। मेरा पर्सनल डाटा पर क्या क्या हुआ? मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर, मेरी बैंक की डिटेल, मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास कितने घर हैं, ये मेरा पर्सनल डाटा है। इस पर आपको या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस हासिल नहीं होगी। सो फार एज माई प्रोफेशनल डाटा, मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ, कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी है या गलत है, ये सारी मेरी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है। दिस कैन बी शेयर्ड। कोई बात समझ आई भाई? तो प्रोटेक्शन क्या होती है डाटा की? कि उसको दूसरे के साथ शेयर न किया जाए, यही प्रोटेक्शन है ना डाटा की। तो अब ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, ये पढ़ने जा रहे हैं जनाब हम।
जी भाई, द फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज डाटा प्रोटेक्शन एक्ट? प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनल रेगुलेटेड डाटा। वो जो मैंने डायग्राम बनाई थी उसको एक लाइन में, यहाँ पर एक डायग्राम में, एक सेंटेंस के अंदर आप एग्जामिनर को बता दें, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। डायग्राम में बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। एग्जामिनर को एक लाइन में आपने हर बात बता दी है। ये प्रोटेक्शन करता है किसकी? पर्सनल डाटा की, और पर्सनल डाटा को रेगुलेटेड डाटा कहते हैं। रीजन, यानी गवर्नमेंट को ये लॉ बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? दो बड़ी वजूहात हैं। इजी एक्सेस ऑफ डाटा, बच्चे आपको मालूम है आज का दौर कितना जदीद दौर है। हर एक बंदे की ईमेल एड्रेस, एक बंदे का फ़ोन, या एक बंदे का क्या नाम कहते हैं व्हाट्सएप, आप देखिए किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन को वैसे तस्वीर लेके इमीडिएटली सेंड कर देते हैं। ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी आसान हो चुकी है कि गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पर ये कानून बनाना पड़ा कि कोई किसी दूसरे की ज़ाती इंफॉर्मेशन को उसकी मर्जी के बगैर इस्तेमाल नहीं करेगा। नो वन कैन यूज द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल अनटिल अनलेस द पर्सन जो है वो खुद से आपको ये बारे में बता न दे। विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट सब्जेक्ट यू कांट शेयर, यू कांट व्यू, यू कांट डिलीट द इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ यू। दूसरा, फास्ट कम्युनिकेशन मीडिया है। ये तो मैं पहले कर चुका हूँ कि एक तो डाटा पे एक्सेस आसान है, दूसरा कम्युनिकेशन मीडिया बहुत फास्ट है। ये दो वजूहात की बुनियाद पर इस एक्ट को बनाने की ज़रूरत पेश आई है। डाटा प्रिंसिपल्स, मेरे डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के प्रिंसिपल हैं। नंबर 1, लॉफुल पर्पस। आपको मालूम है डाटा वसूल कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन। डाटा होगा किसका? इंडिविजुअल का, यानी एम्प्लॉय का डाटा, कस्टमर का डाटा, सप्लायर का डाटा, किसी यूनियन का डाटा, एनीवन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा आपके पास है तो आपने इंफॉर्मेशन लॉफुल पर्पस के लिए लेनी है, बगैर किसी मकसद के चस्के के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करनी। देयर मस्ट बी अ रीज़न आप इंफॉर्मेशन क्यों वसूल कर रहे हैं। आपको मालूम है जब आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं, फॉर्म पे एक हेडिंग होती है, वो फॉर्म की रीज़न होती है। क्या लिखा होता है फॉर्म पे? स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। इससे मुराद है आप एडमिशन के लिए फॉर्म ले रहे हैं। फ़ी फॉर्म, आप फ़ी देने जा रहे हैं। आपने कहा फ़ी ट्रांसफ़र फॉर्म, आपने एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर ली है। ये सब कुछ होता है ना, क्यों? इसलिए कि उस फॉर्म के ऊपर आपका पर्सनल डाटा होता है, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका घर का एड्रेस, माइट बी ईमेल एड्रेस, सेल फोन नंबर, ये आपका पर्सनल डाटा है और आप बगैर किसी रीज़न के उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकते, ये लॉ कहता है। आप सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? तो एक्सप्लेन द पर्पस व्हाई वी आर गेटिंग द डाटा। व्हाई वी से क्या मुराद है? ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये डाटा क्यों वसूल कर रही है, हमें ये बात बतानी पड़ेगी उस जो है बेसिकली सब्जेक्ट को। नंबर 2, फेयर प्रोसेसिंग। उस पर कोई अनलॉफुल प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चे फॉर एग्जांपल, मैं बैंक हूँ, मैं बैंक का कैशियर हूँ, इनकी अमाउंट जो है वो इनके अकाउंट में 2 करोड़ पे पड़ी हुई है, मैं ऐसे बैठ के टैक्स कैलकुलेट करना शुरू कर दूँ, क्या ये मुझे इजाज़त है? ये मेरा काम नहीं है, ये जाने इनका काम लेने इनका टैक्स कितना बनता है। मुझे इनकी इंफॉर्मेशन को किसी तरह से प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर जो अच्छी एग्जांपल है वो ये लिखिएगा, अनलॉफुल प्रोसेसिंग क्या है? मैं इनकी इंफॉर्मेशन इनको शेयर कर दूँ, ये भी अनलॉफुल प्रोसेसिंग है। तो ये याद रखिएगा कि जो एग्जांपल सबसे ज़्यादा बेहतर है यहाँ के लिए वो है कि शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, शेयरिंग प्रोटेक्ट होनी चाहिए। प्रोटेक्ट शेयरिंग। अगला पॉइंट, एक्यूरेट। इससे मुराद है कि सब्जेक्ट के डाटा में गलती नहीं होनी चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फादर, अक्सर आप देखें यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ के ऊपर लोगों के नाम गलत लिखे जाते हैं या आपका अकाउंट नंबर गलत लिख दिया जाता है। नादरा में चले जाए तो अक्सर लोगों ने आपके साथ जो है वो मिस्टर के बजाय मिस लगाया होता है, बेशुमार मिस्टेक हो जाती हैं। इसका मकसद ये है कि लॉ के मुताबिक किसी का डाटा गलती में नहीं होना चाहिए, गलती के बगैर होना चाहिए। ऑल ऑफ यू, ये है एक्यूरेसी। टाइम, टाइम से मुराद है फॉर हाउ लॉन्ग यू विल स्टोर दैट डाटा। ये आपने कस्टमर को बताना है,
آپ نے سبجیکٹ کو بتانا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کب تک رہے گا. مثال کے طور پر آپ کی آرگنائزیشن بینک ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے آپ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں, جب تک آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں, آپ کی آرگنائزیشن کبھی بھی آپ کے ڈیٹا کو ضائع نہیں کرتی. لیکن آپ پچھلے 2 سال سے بینک کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر رہے ہیں, تو آپ کو معلوم ہے بینک جو ہے 24 مہینے کے بعد اس کو ڈورمنٹ اکاؤنٹ بنا دیتا ہے. اور اگر آپ اگلے 5 سال تک وہاں سے کوئی دوبارہ بینک سے رابطہ نہیں کرتے تو بینک آپ کے اکاؤنٹ کو کینسل کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ جائیں, چاہے بینک کے پاس ڈیٹا پڑا ہو اور بینک آپ کو ریفیوز کر دے کہ سوری سر آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے, تو آپ سو نہیں کر سکتے بینک کے خلاف. ہاں اس ٹائم سے پہلے اگر آپ کا بینک آپ کو یہ کہہ دے کہ سوری یار ہمیں تو پتہ نہیں آپ کون ہیں, تو پھر آپ بینک کے خلاف سو کر سکتے ہیں, چونکہ ٹائم آف اس کے باقاعدہ فارم کے اوپر ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کب تک ہے. آپ کا آئی کیپ آپ کا ڈیٹا زندگی بھر ڈیلیٹ نہیں کر سکتا, ایٹ لیسٹ 100 سال تو رکھے گا کم از کم آپ کا ڈیٹا اپنے پاس, کم از کم 100 سال. اس لیے کہ آپ کو اس کو کیا پتا کہ آپ کی زندگی کتنی ہے. آپ کو زندگی کے ممکن آپ 80 سال کے ہوں اور آپ کو کسی ویریفیکیشن کی ضرورت پیش آ رہی ہے اپنی ڈگری کی, آپ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کر کے جا رہے ہیں اور آپ کو ڈگری کو آئی کیپ سے ویریفائی کرنا پڑ جائے کہ ہاں جی ہمارا اسٹوڈنٹ ہے یا نہیں ہے, تو بتائیے پھر آپ کیا کریں گے. تو اس لیے یاد رکھیے دے ہیو ٹو سسٹین یور ڈیٹا, دے ہیو ٹو ریٹین یور ڈیٹا, آل آف یو. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کیا ٹائم سب کے لیے ایکوریٹ ایک جیسا ہے؟ ٹائم سب کے لیے یہ جو یاد رکھیں گے ملٹیپل چوائس کوشچن کا کانسیپٹ بن سکتا ہے کہ ٹائم از فکس فار ایوری سبجیکٹ. نو, یہ سب کے لیے فکس نہیں ہوتا, یہ ویری کرتا ہے آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. سائز, ویسے یہ دونوں باتیں یاد رکھیے گا, یہ دونوں باتیں ویری کرتی ہیں آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. ٹائم اینڈ سائز. پھر سائز کیا مراد ہے؟ آپ نے کتنا ڈیٹا وصول کرنا ہے. ہر آرگنائزیشن کو ڈیٹا وصول کرنے کی ایک خاص ان کی ایک لینتھ ہے, ایک خاص ان کے پاس سائز ہے. چلیں آئیے آپ کی سی مثال لیتے ہیں. آپ آئی کیپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی 100% ڈیپینڈنسی آئی کیپ کے اوپر ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے. آئی کیپ آپ سے پرسنل ڈیٹا وصول کرتا ہے کہ نہیں کرتا جی, آپ کا نام, آپ کا فادر نیم. لیکن کیا آئی کیپ پوچھ سکتا ہے آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ آئی کیپ کو کیا ضرورت ہے, وہ پوچھ سکتا بھی نہیں ہے, الاؤ بھی نہیں ہے. آئی کیپ پوچھتا ہے آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے, آپ کے کتنے بینک اکاؤنٹ ہیں, آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں, آپ جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ اس طرح کی اور ایسی معلومات آئی کیپ آپ سے وصول نہیں کر سکتا. آئیے میں کمپنی کے ساتھ چلتا ہوں. اگر آپ کسی آرگنائزیشن کے آنر ہیں اور بینک سے لون لینے جا رہے ہیں, بتائیے کیا وہ یہ ڈیٹا مانگے گا کہ نہیں مانگے گا آپ سے؟ وہ مانگے گا آپ سے اور آپ کو دینا پڑے گا. وہ آپ سے پوچھے گا جناب آپ کے جو ہے کتنے بہن بھائی ہیں, آپ کے ڈیپینڈنٹ کتنے ہیں, آپ کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں, آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے, کون کون سے اکاؤنٹ ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہے اتنے پیسے واپس لینے ہیں آپ سے. تو یاد رکھیے سائز آف ڈیٹا ول بی ڈفرنٹ ایز پر دی آرگنائزیشن اینڈ ایز پر دا نیڈ آف دی سبجیکٹ. ڈیٹا جو بھی آپ کو اس کی ضرورت ہے اس کے لیے. آل آف یو. نیکسٹ اینڈ لاسٹ پوائنٹ, نہیں بالکل لازمی 2 پوائنٹ ہو رہا جی. ایڈٹ, یہ کہہ رہا ہے ڈیٹا کی ماڈیفیکیشن سبجیکٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. سنیں سب لوگ جی, ایڈیٹنگ سے کیا مراد ہے؟ ماڈیفیکیشن, یعنی آپ کسی کے ڈیٹا کو سبجیکٹ سے پوچھے بغیر چینج نہیں کر سکتے. تھوڑا ادھر ہو جاؤ. کسی کو پوچھے بغیر نہیں کر سکتے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس, میں بینک ہوں, آپ کا فون نمبر تبدیل ہو گیا, کیا خیال ہے بینک آپ کے فون نمبر کے تبدیل ہونے کے بعد خود ہی تو آپ کا فون چینج کر لے گا؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا جب تک آپ نہیں بتائیں گے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ماڈیفکیشن ود دی کنسنٹ آف دی ڈیٹا سبجیکٹ. ڈیٹا سبجیکٹ کے بغیر آپ کبھی بھی ماڈیفیکیشن نہیں کر سکیں گے یا نہیں کر سکتے. یہ بھی لا ہے. اینڈ لاسٹ ون, جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا, وہ ہے سیکیورٹی. یعنی آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے, آئی کیب آپ کو کل فون کر دے, یاد رہا آپ نے پی آر سی کا سارا ڈیٹا دے دیا, آپ نے کون کون سا پیپر پاس کر لیا, ہمارے پاس وائرس آیا تھا, آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا. تو اس کے خلاف سو ہوگا آئی کیب کے خلاف, بلکہ آپ کو ممکن ہے کہ کچھ برات دینی پڑے آئی کیب کو. یہ چیز آپ کے فیور میں جائے گی. تو یاد رکھیے آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ وائرس سے یا ہیکنگ اٹیک سے بچائے. اسی وجہ سے آپ کو شاید معلوم ہو, آپ لوگ پتہ نہیں کتنا ان باتوں کے بارے میں کین انٹرسٹ رکھتے یا نہیں رکھتے,
آپ کا آئی کیپ آپ کو ڈیٹا انالیٹکس اس لیے پڑھاتا ہے. آپ کو ڈیٹا کی امپورٹنس کا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ڈیٹا کی امپورٹنس کتنی ہے. اسی کی وجہ سے وہ آپ کو ڈیٹا انالیٹکس پڑھا رہا ہے، چونکہ آپ نے مختلف انڈسٹریز میں کام کرنا ہے. کوئی آپ میں سے جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری میں جائیں گے، ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری کی تو بیس ہی ڈیٹا کے اوپر ہے. آپ فون کرتے ہیں، آپ کا بل چارج ہوتا ہے، اللہ نہ کرے وہ ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا ضائع ہو جائے تو مجھے بتائیے وہ بل کیسے بھیجیں گے آپ کو؟ ان کا تو کاروبار ہی ڈیٹا کی بیس کے اوپر ہے. بینک چلے جاتے ہیں، بینک آپ کا پیسہ استعمال کر رہا ہے، بینک کو کیا پتا میں نے کس سے پیسہ لیا تھا، کہاں لگایا ہوا ہے، کیا ہے سارا ڈیٹا ہی ہے نا اس کے پاس. آج ہم نے پڑھنا بھی یہی ہے ڈیٹا اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انڈر ہیڈنگ کے اندر. تو اسی طرح بچے آپ کے پاس ہمارے پاس سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات یاد رکھیے، ڈیٹا کی ہیکنگ اور ڈیٹا کی وائرس اٹیک کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری آرگنائزیشن کی ہے. میں جلدی سے کوئک ریویو دے دوں. واٹ از ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ؟ ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ آرگنائزیشن کے جتنے بھی انڈیویجولز ہوتے ہیں جن کا ڈیٹا آرگنائزیشن کے پاس پڑا ہوتا ہے، اس ڈیٹا کی پروٹیکشن کے لیے یہ لا بنایا گیا ہے. لا کی بنانے کی اصل وجہ یہ ہے فاسٹ کمیونیکیشن میڈیا ہے، ڈیٹا پہ ایکسیس آسان ہو گئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ ڈیٹا وصول کریں گے، سیکیورٹی تو کرنی ہے لیکن ڈیٹا کسی خاص مقصد کے لیے اس پہ انفیئر پروسیسنگ نہیں کریں گے، ایکوریٹ ہوگا، اس میں غلطی نہیں ہوگی. کتنے ٹائم کے لیے رکھیں گے یہ آپ بتائیں گے سبجیکٹ کو. آپ کتنا ڈیٹا وصول کر سکتے ہیں یہ آرگنائزیشن نہیں، گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اور آپ ایڈٹ کرتے وقت اس سے پوچھ کے ایڈٹ کریں گے، اس کی کنسنٹ کے بغیر نہیں کریں گے، اور اس کے ڈیٹا کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی آرگنائزیشن کی ہوگی. یہ لا ہے. اس کا مقصد یہ ہوا نہ امپلائی کی ذمہ داری ہے، نہ سپلائر کی ذمہ داری ہے، نہ کسٹمر کی ذمہ داری ہے، نہ کسی اور کی ذمہ داری ہے، ساری کی ساری ذمہ داری آرگنائزیشن کی ہے. آخری سوال، ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ از اونلی اپلائڈ آن کمپنیز. Is this statement is true or false? False. Data Protection Act applied on all kind of organization, even profit organization or not for profit organization. جی جناب، کمپٹیشن لا. برے کمپٹیشن آپ کو معلوم ہے کمپیٹیٹرز کی بات ہو رہی ہے، اور جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ کسی ملک کی انڈسٹری کو گرو کرنے میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. کمپیٹیٹر کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ کے لیے بڑا اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کمپیٹیٹر آئیں. اکنامکس آپ نے پڑھی ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کے پاس اولی گپولی بن جاتی ہے، آرگنائزیشن میں بہت سارے لوگ اکٹھے مل کر جو ہے وہ آپس میں جوڑ کر لیتے ہیں، تو گورنمنٹ اس وقت چاہ رہی ہوتی ہے نئے لوگ آئیں اور اس پورے کے پورے نظام کو توڑیں. حتیٰ کہ اگر مینوپلس ہو جائیں لوگ، ایک آرگنائزیشن ہو، تو گورنمنٹ مراعات دے کر نئی آرگنائزیشن لے کر آتی ہے تاکہ یہ مینوپلی ٹوٹے اور کسٹمر کو بینیفٹ ملے. چونکہ گورنمنٹ کا اصل کام ہی اپنی عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. سو واٹ از جو ہے کمپٹیشن لا میں تین چیزیں ہیں بچے آپ کے پاس: مینوپلی، اینٹی کولیجن ریگولیشن اینڈ پرائز کنٹرول. یہ اینٹی کولیجن جو ہے بچے یہ وہی ہے، اولیگوپولی کے اگینسٹ ہی ہوتی ہے. یہ مینوپلی 100% کنٹرول آف انٹائر مارکیٹ بائی ون سپلائر آف پروڈکٹ اور سروس. جب کسی ملک کے اندر مینوپلی ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ 100% کنٹرول ایک آرگنائزیشن کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ پھر لوگوں سے کھیلتا ہے. A monopoly of the market mean is unfair business practice, charging higher prices than competitive market. یہ بچے لا محالہ یہ عام سی بات ہے. آپ کہیں گے نہیں میں بڑا ایماندار ہوں، یہ جو مرضی کر لیں، جو یونیک چیز لے کر مارکیٹ میں آئے گا وہ ہمیشہ ایکسٹرا چارج کرے گا ہی کرے گا. یہ گورنمنٹ کا کرتی ہے. اوپر مونوپلی کی ڈیفینیشن تھی کہ مونوپلی ہوتی کیا ہے. The government always make policies to protect the public from monopoly by giving incentive to invest in market. اس سے کیا مراد ہے؟ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ نئے بزنس مین آئیں. All of you, یہ ہے کمپٹیشن لا کا پہلا کانٹینٹ. دوسرا کانٹینٹ اینٹی کولیجن ریگولیشن. اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے ابھی بتایا، آپ نے اکنامکس میں اولیگوپولی پڑھی ہوئی ہے، یہ اسی کا کانسیپٹ ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ ہم سب لوگ بزنس مین ہیں، ایک ہی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، ہم نے کہا یار ہم سب آپس میں مل جاتے ہیں.
ہم سب آپس میں ملیں گے تو کیا خیال ہے, کمپٹیشن ختم ہو گیا. اب پرائز ایک رکھنی ہے جناب, ہم نے 100 روپے رکھنی ہے بھائی, حالانکہ 10 روپے کا ہے. میں نے کہا نا پاس 100 روپے سے کم نہیں بیچنا. کسٹمر کیا کرتا ہے, میرے پاس آتا ہے, کتنے کا جی 100 روپیہ, سب کے پاس گیا. کسٹمر پریشان, یہ کیا ہو کیا گیا, ہر بندہ ایک ہی پرائز دے رہا ہے. تو یہ بیسیکلی یاد رکھیے گا, آج کل ہمارے ہاں پاکستان میں یہ بہت زیادہ یہ کام ہو رہا ہے. Collision occur when 2 or more business entities secretly agree to do something for their mutual benefit that is against the public interest. Again بچے, گورنمنٹ ان کے مقابلے میں بھی کوئی نہ کوئی سروسز لے کر آتی ہے تاکہ اس کولیجن کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے. یا تو گورنمنٹ ڈائریکٹ پالیسی اپلائی کرتی ہے, یا تو گورنمنٹ کیا استعمال کرتی ہے بچے, ڈائریکٹ پالیسی. اور ڈائریکٹ پالیسی میں سب سے بڑی پالیسی کیا ہے بچے, پرائز کنٹرول. گورنمنٹ خود پرائز ڈیسائیڈ کر لیتی ہے, بس ٹھیک ہے جی, اگر تم نے باز نہیں آنا گورنمنٹ کہتی ہے لو جناب ٹیرف ہم دیں گے, پھر اب ہمارے ٹیرف پہ چلنا پڑے گا آپ کو. اور یا پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اسی طرح انسینٹیو دے کر نیو انٹرنٹ کو لے کر آتی ہے تاکہ یہ اولیگوپولی یا یہ کولیجن ختم ہو جائے. پرائز کنٹرول, میرے جہاں گورنمنٹ کو پتا ہے کہ یار یہاں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, وہاں گورنمنٹ پرائز خود ڈیسائیڈ کرتی ہے, اسے پرائز کنٹرول کہتے ہیں. تو دا گورنمنٹ مائٹ امپوز پرائز کنٹرول آن سرٹن کی پروڈکٹ اور سروسز فار پبلک. جیسے پاکستان میں پانی ہے, آئل ہے, یا الیکٹریسٹی ہے, یا گیس ہے, اس کے ٹیرف گورنمنٹ خود بناتی ہے. اس کے بغیر آپ جو ہے وہ کوئی لوکل آرگنائزیشن اس کا ٹیرف ڈیسائیڈ نہیں کرتی تھی. ناؤ کسٹمر پروٹیکشن لا. مجھے آپ کو معلوم ہے کہ کسٹمر جو ہے بیسیکلی جب بازار سامان خریدنے جاتا ہے گورنمنٹ ساتھ تھوڑی ہوتی ہے. اب ایسا قانون بنا دیا جائے جس کو تمام کے تمام لوگ فالو کریں اور اس سے کنزیومر کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے. ہمارے پاس یہاں پر کچھ چیزیں ہیں, ایک ہے کانٹریکٹ لا اور ایک ہے سیل آف گڈس لیجسلیشن. کانٹریکٹ لا کس کے لیے ہوگا جی, جہاں بھی دو لوگ, دو آرگنائزیشنیں یا ایک انسان اور ایک آرگنائزیشن آپس میں معاہدہ کرتے ہیں. معاہدہ کرنے والوں کے دوران, اور آپ کو معلوم ہے کہ معاہدہ کنزیومر کے دوران بھی ہوتا ہے. آپ نے چونکہ لا پڑھا ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ لا کے مطابق 4 چیزیں بہت ضروری ہیں. بیچنے والے کی طرف سے ایک آفر, اور خریدنے والے کی طرف سے وہ آفر ایکسیپٹ ہو جائے, اور اس کے ساتھ کوئی پیسے کی بات بھی ہو, کنسیڈریشن ہو کہ کتنے میں یہ سودا ہوگا, کتنے پیسے پہلے دیں گے, کتنے پیسے بعد میں دیں گے, انسٹالمنٹ میں ملے گا. یہ کنسیڈریشن ہے جس میں دونوں کا ایگریمنٹ ہونا لازمی ہے. اور یہ معاہدہ لیجیٹیمیٹو ہونا چاہیے, قانونی ہونا چاہیے نا. دو بندے چرس بیچ رہے ہوں کیونکہ آپ بڑا اچھے معاہدے کے تحت ہم نے سامان خریدا بیچا ہے, تو سامان وہی خریدا بیچا جائے گا جو ملک کے قانون کے عین مطابق ہوگا, جس کاروبار کی گورنمنٹ نے اجازت دی ہے. یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, یہ کانسیپٹ آپ کو پتہ ہوگا. دونوں لا میں آپ نے اس کو ڈسکس ضرور کہیں نہ کہیں ضرور کیا ہوگا, بزنس لا میں بھی اور کمپنی لا کے اندر بھی. سیل آف گڈز لیجسلیشن, یہ پیورلی کنزیومر کے لیے ہے کہ جب بھی آپ کسی پروڈکٹ کو بیچیں اس پروڈکٹ کا نام پروڈکٹ پہ لکھا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھ لیں ہر اچھی برانڈڈ پروڈکٹ, ہر اچھی پروڈکٹ کے اوپر اس کا نام ضرور لکھا ہوتا ہے. فائن. دوسرا ڈسکرپشن, اگر آپ کھانے والی چیز لے رہے ہیں تو اس کے انگریڈینٹس آپ نے مینشن کیے ہوں. آپ بازار سے میڈیسن لینے جاتے ہیں, ایک ٹیبلٹ بھی لے کر آئیں, اس کی ڈبی کے اوپر ہر چیز لکھی ہوتی ہے, اس میں کتنی کیلشیم ہے, اس میں کتنا فیٹس ہے, اس میں کتنی میگنیشیم ہے, سب کچھ لکھا ہوتا ہے. کیوں؟ گورنمنٹ کا لا ہے کہ آپ اس کے بغیر اس چیز کو نہیں بنا سکتے. اور اگر آپ کوئی ایسی چیز استعمال کر رہے ہیں جو فزیکل ہے, ایون دین آپ یہ بیگ لینے چلے جائیں تو اس طرح کے بیگ کے اندر بھی سفید رنگ کی پرچی لکھی ہوتی ہے, اس پر لکھا ہوتا ہے یہ ہینڈل ہے. حالانکہ ہر بندے کو نظر آ رہا ہے یہ ہینڈل ہے, لیکن گورنمنٹ کا لا ہے کہ آپ نے چیز بنانی ہے تو باقاعدہ اس بیگ کی تصویر بنا کے اس پر نمبر 1 2 3 4 5 لکھا ہوتا ہے, اور پھر اس کو مینشن کیا ہوتا ہے کہ یہ زپ ہے, یہ بیگ کا جو ہے آپ کے پاس فلیئر ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے. سارا مینشن کیوں کرنا ہوتا ہے؟ بیکاز ڈسکرپشن از کمپلسری. ہمارا پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر آپ کو بازار میں چیزیں بڑی کھلی بھی مل جاتی ہیں,
دنیا کے اندر آپ کہیں جائیں آپ کو اتنی آسانی سے ایسا کچھ نہیں ملے گا. آپ کو جہاں جہاں کوئی بھی ایسی دنیا ملے گی جہاں پر لا اینڈ آرڈیننس کا ایک یعنی امپلیمنٹیشن ہے, انفورسمنٹ ہے, تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر آپ کو ایسے آسانی سے چیز میسر نہیں ہوگی آسانی سے. تیسری, یو ہیو ٹو مینشن دا کوالٹی. ہائی کوالٹی ہے, لو کوالٹی ہے. ہمارے ہاں دیکھیں ہر گندی ترین چیز میں بھی لکھا ہوتا ہے ہائی کوالٹی, لیکن دنیا کے اندر باقاعدہ مینشن ہوتا ہے لو, ہائی, یا کس طرح سے آپ نے اس کو کتنے لیول پہ استعمال کرنا ہے, وہ اس کی پوری کوالٹی مینشن کی جاتی ہے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ, پرائس. تو آپ نے جب بھی کوئی چیز بیچنی ہے اس میں یہ 4 چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹائٹل کا ہونا, ڈسکرپشن کا ہونا, کوالٹی کا مینشن کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرائس کو مینشن کرنا اکارڈنگ ٹو دی کنزیومر لا. Now the last point, that is cyber law. بڑے سائبر لا یہ کہتا ہے کہ آپ کا آج کا جو دور ہے وہ انٹرنیٹ کا یا آن لائن کا دور ہے, اور آن لائن سیل پرچیز بھی ہو رہی ہے, آن لائن پیسے کی ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہے, آن لائن کیش ٹرانسفر بھی ہو رہا ہے. تو اس کے لیے قانون کی ضرورت ہے. تو اگر سادہ لفظ میں یہ کہوں کہ سائبر لا بیسیکلی کون سا لا ہے؟ انٹرنیٹ لا ہے, فار بزنسز اونلی. سب لوگ سن رہے ہیں میری بات؟ سائبر لا از واٹ؟ دیٹ از انٹرنیٹ لا فار بزنسز اونلی. یہ نہیں ہے کہ آپ گیم کھیل رہے ہیں تو وہاں پر بھی سائبر لا اپلائی ہوگا. سائبر لا کی امپلیمنٹیشن صرف بزنس آرگنائزیشن یا بزنس ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہوں گی جہاں پیسے کا لین دین ہے. جی, سائبر لا اور آئی ٹی لا از ریفرڈ ٹو ایز دا لا آف دی انٹرنیٹ. The cyber law is a legal system designed to deal with the internet, computing, cyberspace. میں سائبر اسپیس بھی ویب اسپیس کو کہتے ہیں جہاں پر پوری دنیا کے اندر کلاؤڈ کی بنیاد پر کام ہو رہا ہے. اینڈ ریلیٹڈ لیگل ایشوز. اٹ از پیپر لا اینڈ ان دا پیپر لیس ورلڈ. یعنی کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ, بیسیکلی اسی کا سینٹینس ہے. یعنی الٹیمیٹلی اس کو یہ پیپر لا سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ڈاکومنٹڈ لا ہے جو کس دنیا کے لیے بنایا گیا ہے جہاں پر پیپر کا استعمال نہیں ہوتا. سائبر لا کور, سائبر لا کس ایریا کور کرتا ہے؟ نمبر 1, انٹلیکچوئل پراپرٹی. میں نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے اور میرے سافٹ ویئر کو یہ چوری کر لیتے ہیں, تو کیا خیال ہے اس پر کون سا لا اپلائی ہوگا؟ یہ والا. انڈیویجول پراپرٹی میری پراپرٹی ہے, یہ میری پراپرٹی کو استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ میں نے کام کیا ہوا ہے. لیکن بچے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے لیے پھر مجھے اس کو ٹریڈ مارک کروانا پڑے گا. اگر ٹریڈ مارک نہیں ہے تو پھر میں کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ میری چیز بنی ہوئی تھی, فلاں نے چوری کر لی ہے. کانٹریکٹ, ڈیٹا پروٹیکشن لاز, پرائیویسی, سافٹ ویئر ڈیجیٹل سرکولیشن آف سافٹ ویئر. بچے یہ کیا چیز ہے؟ آپ کی جتنی بھی چارٹ فرم آج کے لیے کام کر رہی ہیں, کسی کو معلوم ہو جی؟ یہ نام سے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا, یہ نام کچھ اور ہے, کام کچھ اور ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. جتنی بھی چارٹ فرمز ہیں ان میں سے 80% چارٹ فرمز آج کل کیا کر رہی ہیں کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹنگ کا کام کرنا ہے تو سرور آپ کی آرگنائزیشن کا استعمال ہوگا, وہ آپ کو اپنی اکاؤنٹنگ کا سافٹ شیئر آپ کے ساتھ کر دیں گے. آپ وہیں بیٹھے کام کرتے رہیں, ان کے سرور پہ ڈیٹا آتا رہتا ہے, اور جب کبھی آپ کو ان سے کوئی کنسلٹنسی چاہیے ہوتی ہے وہ خود ہی آپ کا سسٹم اوپن کرتے ہیں اور آڈٹ بھی کر دیتے ہیں, سارا کام بھی کر دیتے ہیں, ساری ورکنگ ہو جاتی ہے. تو اب یہ کام انتہائی آسان ہو گیا ہے. بے شمار لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں. حمید چودھری تو میں جانتا ہوں, اس کو بھی کام کر رہا ہوں. ادھر یہ بیکر ٹیلی والے ہیں, یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ الٹیمیٹلی بیکر ٹیلی کو تو میں نے سروسز دی ہوئی ہیں کہ حمید چودھری کے بعد اپنی اچھی خاصی ٹیم ہے جی ماشاء اللہ کام کرنے والی. اس کے علاوہ انفارمیشن کی پروسیسنگ یا سیکیورٹی, آن لائن سیکیورٹی لائک بینکنگ اینڈ ای کامرس. ای کامرس کیا ہوتی ہے؟ آن لائن بائنگ اینڈ سیلنگ. جی, دا ایریا آف سائبر لا پرووائڈ لیگل ریکگنیشن ٹو ای ڈاکومنٹ. یعنی ای ڈاکومنٹس پروڈیوس کیے جاتے ہیں. ابھی آپ کے کورس پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں
جو نکال تو دی گئی ہیں لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا شیئر ضرور کروں گا آپ کے ساتھ، اگر مجھے اگلے ہفتے آج کے دن ٹائم مل گیا تو تب، ورنہ الٹیمیٹلی میرا پہلا کام ہوگا کہ میں اپنا کورس پہلے کمپلیٹ کروں تاکہ اس کورس کے لحاظ سے ہم اپنے کام کو مینیج کر سکیں۔ تو پھر میں وہاں آپ کو بتاؤں گا یہ ای ڈاکیومنٹ کیسے بنتا ہے۔ کینیڈا کی ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ویب سیل بنائی ہے، وہ جس ویب سائٹ کو لگ جاتی ہے وہ ویب سائٹ پوری دنیا کو یہ پریزنٹ کر سکتا ہے کہ یہ دنیا کی پروٹیکٹڈ ترین ویب سائٹ ہے، یہاں پر ٹرانزیکشن آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں ویب ٹرسٹ، سس ٹرسٹ کے نام سے بھی مشہور ہے وہ، تو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ضرور پڑھاؤں گا آپ کو۔ It is also create a structure of e-commerce transaction and e-filing۔ تو آپ نے جو بھی آپ کا آن لائن کام ہوتا ہے اس سارے کے سارے آن لائن کام کے بدلے پیچھے آپ کا پورا کا پورا اسٹرکچر جو ہے یہ سائبر لا بناتا ہے۔ تو اتنی لمبی کہانی بجانے کی بجائے یہ اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے، اتنا سے ڈیٹا کہ یہ بیسیکلی آپ کے جتنے بھی آن لائن بیسس کے اوپر بزنس ٹرانزیکشن یا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ لا اس پہ بنا ہوا ہے۔ یہ باقی سے سٹوری ہے، ضرور دیکھ لیجیے گا ایک مرتبہ جی۔ واٹ از کاپی رائٹس، پیٹنٹس اینڈ لائسنسز۔ آپ جانتے ہیں بچے اگر میں نے کوئی چیز بنائی ہے، ابھی تو پہلے میں نے کہا تھا انہوں نے میرا سافٹ ویئر چوری کر لیا، میں نے ایسے کلیم کر دیا، لیکن میں نے کیا کہا مجھے کیا کروانا ہے، ٹریڈ مارک لینا ہے۔ اس ٹریڈ مارکنگ کو کہتے ہیں کاپی رائٹس۔ واٹ از ٹریڈ مارک؟ کہ میں نے اپنا سافٹ ویئر، اپنا مونوگرام، اپنی آرگنائزیشن کا نام، اپنی آرگنائزیشن کی کوئی پروڈکٹ، اس کو میں نے رجسٹر کروا لی ہے گورنمنٹ کے پاس، اب دوبارہ ویسی کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتا، یعنی وہ نام استعمال نہیں کر سکتا، وہ مونوگرام استعمال نہیں کر سکتا، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید میں ٹریڈ مارک کی دنیا میں آتی ہیں، اگر میں وہ گورنمنٹ سے رجسٹر کروا لیتا ہوں بائی لا تو پھر کوئی بھی میری اس چیز کو کاپی نہیں کر سکتا۔ اس سے ہی پیٹنٹ لا کہتے ہیں، اس سے ہی کاپی رائٹس کہتے ہیں، اور اس سے ہی لائسنس کہتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ان میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے کورس میں ان میں تفریق نہیں ہے تو اس لیے ہمیں بھی اتنی پریشانی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو کاپی رائٹس اینڈ پیٹنٹس اینڈ لائسنس۔ کاپی رائٹ اینڈ پیٹنٹس لا are necessary protect individual property of individuals and businesses۔ کاپی رائٹ سیف گارڈ اور ریجنل کریشنز، یعنی جس نے صحیح کریٹ کیا ہوا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، such as writing, art, architecture and software from being copied or reproduced۔ یعنی کسی کا کام کیا ہوا، کسی کا لکھا ہوا۔ اسی وجہ سے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں، کوئی تحریر لکھتے ہیں تو لوگ آپ کا پلیجرزم چیک کرتے ہیں۔ کیوں پلیجرزم چیک کیا جاتا ہے؟ کہ آپ کسی کا ڈیٹا چوری کر کے تو نہیں لے کر آئے، کسی کی پہلے سے بنی ہوئی تحریر تو لے کر نہیں آ رہے، اس وجہ سے پلیجرزم چیک کیا جاتا ہے۔ دنیا میں بے شمار پلیجرزم کے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں، آلدو کہ آپ کے ڈیٹا کے اسٹرکچر کو تبدیل کرنے کے سافٹ ویئر بھی بے شمار اویلیبل ہیں، لیکن ایسے پلیجرزم کے سافٹ ویئر بھی ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس ڈیٹا کے اوپر اس سے پہلے کوئی آپریشن ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہی کام سارا کچھ آپ پڑھتے ہیں ڈیٹا انالیٹکس کے اندر، جو آپ نے ابھی آئی گیس آپ کے لیے کمپلسری ہو چکا ہے، آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے کسی نے آنے کے بعد جو ہے وہ ایم ایف میں پڑھے یا کوئی ایسے کمپلسری کورس، یہ کورس آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ۔ اور اب اس کا باقاعدہ پیپر بھی ہوتا ہے، یہ بغیر پیپر کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن انسٹیٹیوٹ 80 گھنٹے لکھ کے آپ کو پکڑا دیتا ہے، یہ ایسا کام نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کو پڑھنا بھی پڑے گا، اور ابھی تک آئی کیپ نے یہ کنٹرول اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تمام کی تمام کلاسز آئی کیپ ہاؤس میں ہی ہوتی ہیں اور پیپر بھی وہیں ہوتا ہے جی۔ فار ایز لانگ ایز کاپی رائٹ از لائسنس دا کاپی رائٹ ورک۔ تو آپ کو کاپی رائٹ از ان افیکٹ دا آنر ہیز ایکسکلوسیو رائٹ ٹو ڈسپلے، شیئر، پرفارم اور لائسنس دا کاپی رائٹ ورک۔ تو جو کام آپ نے کیا ہوا ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے کسی کو دے سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اس کا لائسنس ہوگا۔ جس کے پاس لائسنس ہوگا صرف وہی کاپی رائٹ سکتا ہے، وہی بیچ سکتا ہے، وہی دے سکتا ہے، کوئی اور دوسرا اس کو بیچ یا سیل نہیں کر سکتا۔ A patent is a registered right that give the owner exclusive right to features and the process of the invention. A license is a permission to carry out certain business activity or practice under specific government regulation or certification body.
Now the next very small content, I don't know whether part of business or your organization or not, या exam or not, लेकिन बहरहाल किताब में लिखा हुआ तो मैं देखना ज़रूर है इसको जी. लीगल इन्वायरमेंट एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. अरे जुमले से वाज़े है, कंटेंट से वाज़े है कि जब भी मुल्क का कानून बनता है, मुल्क का कानून बिज़नेस को आसानी के लिए बनता है. तो आपके बिज़नेस की आसानी के लिए जो लॉज बनते हैं, कितने लॉ पढ़े भी आपने, प्रोडक्शन लॉ, कंज्यूमर लॉ, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लॉ, इससे ये मत समझिएगा कि इससे कारोबार में मसाइल पैदा होंगे, बल्कि ये कारोबार के अंदर स्मूथनेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं. तो यहाँ ये एक एनालिसिस कर रहा है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है. तो मैं नहीं समझता कि एग्ज़ाम में अलग से ये सवाल आएगा, लेकिन बहरहाल हमें इसको देखना ज़रूर चाहिए. देखिए व्हाट इज़ दिस. इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्स सेंसिबल लीगल सिस्टम. अब यही बात मैंने कही है, कारोबार करने के लिए मुल्की कवानीन का होना ज़रूरी है, लेकिन वो कवानीन ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो कारोबार के लिए मसाइल पैदा कर दें. हाँ, कारोबार उस डोमेन के अंदर काम करे, थोड़ी सी सख्ती तो ज़रूर आएगी, लेकिन कारोबार और जो कारोबार के साथ जिस पे लिए कारोबार किया जा रहा है कंज्यूमर के लिए आसानी पैदा हो जाएंगी. That encourage growth and avoid creation, distortion and in the marketplace. These laws include rules that establish and clarify property rights, minimize the cost of resolving dispute, increase the predictability of economic interaction and provide contractual partner with core protection against abuse. सारी बातें जो भी आपने पढ़ी हैं, जो आपस में मुआहदे हो रहे हैं उनमें मसाइल पैदा ना हो, एम्प्लॉइज़ और जो है वो ऑनर के दरमियान में कोई मसाइल पैदा ना हो, आपके कॉपीराइट को कोई और इस्तेमाल ना करे. इन्हीं तमाम मकासद के लिए ये तमाम के तमाम कवानीन बनाए जाते हैं या बनाए जाने चाहिए. All these measures identify the prospect of success for business activities in relation to the legal environment. The business manager examines many factors like rule of law and the quality of labor force, overall quality of economic business environment, the financial system, the market size before investing. तो अगर बच्चे लॉ बना होगा तो हर चीज़ की बुनियाद पर आप काम कर सकते हैं, वरना अदरवाइज थिंग्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स एंड द पीपल हु आर वर्किंग इन द बिजनेस इन्वायरमेंट. बट बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मगरमच्छ उसके लिए नुकसानात पैदा कर रहे हैं, उस तरह की प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले होगा अगर एक अच्छा लीगल सिस्टम डेवलप किया जा चुका होगा. लेकिन इसके बाद अगली दो चीज़ें आपके कोर्स का पार्ट नहीं है. नहीं, वर्ल्ड बैंक is doing or improve Pakistan ranking in the world, this is not your part of your exam. जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, that is part of your exam. बच्चे ज़रा पहले डेमो लीजिएगा अपने सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 और 5 का है. एंड दिस डेमोस्ट्रेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू यू पीपल बिकॉज यू मस्ट नो व्हाट यू आर बीइंग लर्न. और उसके बाद एग्जामिनर का स्टाइल क्या होगा, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है. नो डाउट एग्जामिनर इंडिविजुअल कंटेंट पूछता है, लेकिन मेरी परसेप्शन ये है कि इंडिविजुअल कंटेंट के साथ साथ वो आईटी की बेसिक्स को ज़रूर साथ इन्वॉल्व करता है. तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इसमें तफसील से आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करवाऊँ, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँ. नो डाउट कि हम एक एक चीज़, एक एक कंटेंट पढ़ेंगे, लेकिन हर कंटेंट को पढ़ने से पहले अगर आपकी बेसिक्स आपको कन्फर्म पता है तो इंशाल्लाह आप कभी तंग नहीं होंगे. स्पेशली नॉट हेयर, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आईटी अब आपके एग्ज़ाम का बहुत बड़ा हिस्सा है. मेरे पास यहाँ पर आपके पास 2 चैप्टर हैं. सी फैब में 10% से लेके 15% तक का एक सवाल आईटी का कंपलसरी होता है. सी फैब 03 के अंदर एक सवाल कंपलसरी है, इसके बगैर पेपर बनना ही नहीं है, चूँकि उसने ग्रिड में मेंशन किया हुआ है. चैप्टर नंबर 10 है वहाँ का, और आलमोस्ट जो आप पढ़ रहे हैं ये भी वही है. तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी. बस फ़र्क इतना होगा कि वहाँ 100% अप्लाइड सवाल आता है, यहाँ अप्लाइड सवाल आ सकता है लेकिन कम आता है, बहुत थोड़ा सा आता है.
ہم دونوں اینگل پڑھیں گے انشاءاللہ. میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپلائیڈ چیزیں بھی ساتھ ساتھ سمجھا سکوں گا آپ کو کہ چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے. فائن. اور جہاں تک رہی بات آئی ٹی کے پریکٹیکلز کی، وہ بھی آپ کو معلوم ہے. ادھر آپ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ کا بھی آپ نے پہلے کورس کر لیا ہوگا آپ نے آئی گیس، یا کرنے والے ہوں گے. آگے جا کے پھر ڈیٹا پروڈکشن ڈیٹا انالیٹکس کا پھر ایک کورس کرنا ہے. تو 4 جگہ آئی ٹی پڑھ رہے ہیں آپ، 4 جگہ پر. تو اس سے آپ اس کی امپورٹنس دیکھ لیجئے کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفارمیشن ٹیکنالوجی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. بڑے ذرا فوکس وائٹ بورڈ پر رکھنا، ٹھیک ہے؟ بے شک زوم کر لینا جیسے بھی آپ کو سمجھ میں آئے. پر اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت بنیادی چیزوں سے شروع ہوتا ہے، اور ہم انہی بنیادی چیزوں سے کام کا آغاز کرتے ہیں. میں یہاں ایک کانسیپٹ دے رہا ہوں، ایک ہوتی ہے آرگنائزیشن. یوں سمجھ لیجئے کہ میں چیپٹر 4 اوور آل بتا رہا ہوں آپ کو، اوور آل کہ ہم اس میں لرن کیا کرنے جا رہے ہیں. باقی پھر انشاءاللہ کنٹینٹ جیسے جیسے آتے رہیں گے تو اس کو ضرور پڑھیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہر آرگنائزیشن کے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل چند ایک فنکشن کے نام میں یہاں پر مینشن کر رہا ہوں. One of the organization function name is purchase function, stock function, production function, accounts function, sales function, marketing function, HR function, and admin function. There are so many functions are there. لیکن بچے یہ تو بتائیے کیا ان میں سے کوئی بھی فنکشن تحریر کے بغیر کو کام کرتا ہے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو چونکہ ماشاءاللہ آڈٹ پڑھ رہے ہیں تو میرے لیے ایگزامپل دینا بہت ہی آسان ہے. آپ آڈٹ کے اندر ایک چیز پڑھتے ہیں ٹیسٹ آف کنٹرولز. اب ٹیسٹ آف کنٹرول کس چیز کا ہے؟ زبانی کام چیزوں کا ہوتا ہے. فزیکل ایویڈنس چاہیے نا. میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ پرچیز کے ہیڈ ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ بتائیے آپ نے 2023 میں 24 میں آیا ہوں ان کا آڈٹ کرنے کے لیے، آپ نے 2023 میں 1 نومبر کو آپ نے فلاں سپلائر سے سامان خریدا تھا، ذرا مجھے آپ ایویڈنس دے سکتے ہیں؟ یہ امیڈیٹلی نکالیں گے ایویڈنس جلدی سے. یہ فرسٹ واٹ از دس؟ دس از ڈاکومنٹ. دس از واٹ؟ ڈاکومنٹ. وہ ڈاکومنٹ میں نے پڑھنے کے بعد میں اگلا سوال پوچھتا ہوں، یہ سپلائر سے آپ نے سامان کیوں خریدا؟ آپ کسی اور سپلائر سے بھی تو سامان خرید سکتے تھے نا. یہ کیا کریں گے؟ یہ امیڈیٹلی مجھے کمپنی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے دوران ایک پالیسی بنی تھی کہ ہم باقاعدہ طور پر اپنے سپلائرز کو انوائٹ کریں گے. اسے ہم کہتے ہیں ITT، انویٹیشن ٹو ٹینڈر. نام سنا ہوگا آپ نے جی، انویٹیشن ٹو ٹینڈر. انویٹیشن ٹو ٹینڈر کی بنیاد پر ہم اس سپلائر سے سامان خریدیں گے جس سپلائر نے سب سے کم ریٹ دیے ہوں گے. تو یہ ایسے مجھے جواب نہیں دیں گے، یہ مجھے باقاعدہ طور پر وہ انویٹیشن ٹو ٹینڈر لے کر آئیں گے، یہ ساری کوٹیشن لے کر آئیں گے اور کوٹیشن لا کے میرے سامنے رکھ دیں گے. سر یہ دیکھیے یہ 25 کوٹیشنیں ہیں اور یہ ٹینڈر تھا، اس ٹینڈر کے مطابق اسی بندے کی سب سے کم جو ہے بیسیکلی پرائز تھی، اس کی بنیاد پہ سیل ہم نے پرچیز کیا تھا جی. اگر ان کے پاس ایک بھی ایویڈنس نہ ہوتا تو ڈاؤٹ فل ہو گیا تھا نا بچے یہ. تو الٹیمیٹلی یاد رکھیے آرگنائزیشن میں کوئی بھی کام فزیکل ڈاکومنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ میں نے اگزامپل دی آپ کو پرچیز کی. اکاؤنٹس میں میں نے ان کے پیسے دینے ہیں، لکھے ہوئے کہیں نہیں ہیں. تو مجھے بتائیے اگر پیبلز لکھے ہوئے نہیں ہیں اور آپ کسی کو خیال سے پیسے پے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے اس کی انٹری کہاں کریں گے آپ؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. آپ کے لیے کوئی نہ کوئی فزیکل واچر، کوئی آپ کے پاس فزیکل انوائس ٹرانزیکشن ہونی چاہیے کہ آپ نے ان سے کیا لیا ہوا ہے جس کے اگینسٹ آپ ان کو پیسے پے کر رہے ہیں. کچھ یاد کیجئے میں نے AAA ماڈل جب کرایا تھا تو سب سے پہلا سوال یہ وہاں پہ ایک والا کرایا تھا کہ کمپنی نے کسی کو پیسے دیے ہیں لیکن کمپنی ثابت نہیں کر سکی کہ یہ پیسے کس
بہاف پر گئے تھے، کس وجہ سے گئے تھے، کچھ یاد ہے یہ بات جی؟ تو یہ باتیں آپ یاد رکھیے. اب اگر میں اس ساری کہانی کو، جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈاکومنٹیشن. یہ کسی نہ کسی طرح کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈاکومنٹیشن. یہ ایک ڈاکومنٹ ہے. یہ کیا ہے بچے ایک؟ تو اس ڈاکومنٹ میں یہ لکھا ہوا کیا ہے؟ اسے کیا کہیں گے آپ؟ اس کو انفارمیشن نہیں کہیں گے آپ؟ اس ڈاکومنٹ میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، اس ڈاکومنٹ میں جو تحریر شدہ چیز ہے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ انفارمیشن. اس کا مقصد یہ ہوا کہ ڈاکومنٹ کے اندر ہر وہ چیز جو لکھی جاتی ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ انفارمیشن. یہاں تک کوئی کانسیپٹ میں کمی تو نہیں ہے جی؟ ہر چیز سمجھ میں آسانی سے آ رہی ہے. اب میرا فنکشن چاہے مارکیٹنگ ہو، اب مارکیٹنگ والے کو پتا ہے کہ کون سی مارکیٹنگ کی تھی، کتنے پیسے لگے تھے، اس سے آپ کو آؤٹ پٹ کیا ملی تھی، کیا اس کی تحریر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کمپنی کے پاس، ورنہ آپ بزنس انالیسس کیسے کریں گے، ورنہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آرگنائزیشن گروتھ میں ہے، اس مارکیٹنگ کا کوئی پازیٹیو ایڈوانٹیج بھی ملا تھا کہ نہیں ملا تھا. آپ لوگ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہر چیز کی پرفارمنس میئرمنٹ کرتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ اکاؤنٹنٹ پرفارمنس میئرمنٹ موسٹلی ٹینجیبل فارم میں کرتا ہے، یعنی پیسے کی شکل میں کرتا ہے، فائنینشیل فارم میں کرتا ہے. تو بھی ہو تو کہیں نہ کہیں تحریر تو ہونا چاہیے نا. پھر فائنینشیل فارم کا ڈیٹا کہاں ہونا چاہیے؟ اکاؤنٹ میں کہیں نہ کہیں لکھا تو ہونا چاہیے نا. اور اکاؤنٹنٹ ہر ٹرانزیکشن لکھتا ہے، چاہے وہ سیل کی ہو، چاہے وہ آپ کی لیجر کی، سارے آپ کی جنرل کی انٹریاں ہوں، چاہے وہ آپ کی پرچیز کی انٹریاں ہوں، سب کچھ لکھتا ہے. سیل والا ہر چیز سیل کرتے وقت لکھتا ہے، پھر رپورٹیں بناتا ہے کہ کس ہفتے میں کتنی سیل ہوئی ہے. پرچیز والا ہر چیز کے بارے میں لکھتا ہے کہ کب پرچیز ہوئی تھی، کتنے میں ہوئی تھی، کس سے خریدی تھی، کیوں خریدی تھی. سٹاک والے نے لکھا ہوتا ہے کس کس مہینے میں اس کے پاس کتنا کتنا سٹاک تھا، اور ری آرڈر لیول آتے ہی دوبارہ وہ سٹاک کو دوبارہ اپڈیٹ کرتا ہے. پھر یہ سب باتیں معلوم ہے نا آپ کو. اگر کوئی ٹرمنالوجی جو میری زبان سے نکل رہی ہے آپ کو نہیں پتا، یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک. میری پرسیپشن یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو نو پرابلم ایٹ آل، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں تک بچے ہم پہنچے ہیں. یعنی انفارمیشن سے کیا مراد ہوتی ہے، میں ڈیفینیشن کی طرف نہیں جا رہا. انفارمیشن اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو معلومات دیتی ہے کہ آپ کون سا کام کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے، یا وہ معلومات جس کے بغیر آپ اپنے کام کو پرفارم کر ہی نہ سکیں، اسے آپ انفارمیشن کہتے ہیں. اور بچے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انفارمیشن کی امپورٹنس کتنی ہے. دنیا کی آرگنائزیشن تو بڑی دور کی بات ہے، آپ اپنی روزانہ کی زندگی کے معاملات بھی انفارمیشن کے بغیر نہیں گزار سکتے. میں ابھی آپ کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں، فار ایگزامپل ایسا ہی میں کہتا ہوں یار یہ اسائنمنٹ ہے، یہ فلاں آرگنائزیشن میں جا کر کے آنی ہے. آپ سب سے پہلا سوال پوچھیں گے سر آرگنائزیشن کہاں پر ہے؟ تو میں آپ کو کیا پرووائڈ کروں گا؟ انفارمیشن. کتنی چھوٹی سی بات ہے، معلومات چھوٹی سی. آپ گھر سے تشریف لائے ہیں، صبح آنے والے تھے، موٹر سائیکل کی چابی کہیں نہیں مل رہی، سارا گھر ڈھونڈ لیا، موٹر سائیکل کی چابی کہاں گئی، موٹر سائیکل کہاں گئی، چابی کہاں گئی، چابی کہاں گئی. چھوٹا سا بچہ، بھائی جان میں نے وہاں دیکھی تھی. کیا پرووائڈ کیا اس نے؟ انفارمیشن. اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کیا چاہیے؟ انفارمیشن. تو اب سوچئے اتنی بڑی آرگنائزیشنیں انفارمیشن کے بغیر کیسے چل سکتی ہیں؟ کچھ بات سمجھ میں آئی بچے؟ آل آف یو پکی بات ہے جی. آئیے آگے چلتے ہیں. میرے انفارمیشن کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. انفارمیشن کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. انفارمیشن کریٹ کی جاتی ہے، یا اس کو کلیکٹ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہے، جو کہ جب تک اکٹھی نہیں ہوگی آپ کا کام کا آغاز ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس آغاز شدہ انفارمیشن کو آپ کیا کرتے ہیں؟
اس کی مختلف حالتیں تبدیل کرتے ہیں. میں حالتوں سے آپ کو مثال دے سکتا ہوں. آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں سیل کی، پرچیز کی، لیکن پھر اس کو کنورٹ کرتے ہیں ڈے بک میں. ڈے بک کی ٹرانزیکشن کو پھر دوبارہ لیجر میں کنورٹ کرتے ہیں. لیجر کو کمبائن کر کے اس کی کنسائز سٹیٹمنٹ بناتے ہیں آپ کی ٹرائل بیلنس، اور ٹرائل بیلنس کے بعد پھر آپ مختلف طرح کی فائنینشیل سٹیٹمنٹ بناتے ہیں. کیا خیال ہے بچے، جو آپ کی فائنینشیل سٹیٹمنٹ بنتی ہے، کیا وہ جو پہلی ٹرانزیکشن ہے اس کا امپیکٹ اس میں ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا آپ نے اصل میں آپ نے اس کی حالتیں تبدیل کی ہیں. اس انفارمیشن کی حالت کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں آپ آہستہ آہستہ، ایک حالت سے دوسری حالت، دوسری حالت سے تیسری حالت. اس کے لیے انگلش میں لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ پروسیس کرنا. پھر آپ ہر حالت کو کیا کرتے ہو؟ سٹور بھی کرتے. ضائع تھوڑی کرتے ہو پچھلی باری، چلو جناب ٹھیک ہے جی ٹرائل بیلنس صحیح بن گیا، ضائع کر دو. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا آڈیٹر جو ہے وہ آ کے آپ سے ریفرنس ڈاکومنٹ مانگ سکتا ہے. فائنینشیل سٹیٹمنٹ میں کئی مسٹیک ہے تو سب سے پہلے آپ سے لیجر ہی مانگے گا کہ لیجر لے کر آئیں. لیجر میں پرابلم اس کو نظر آئی ہے تو آپ سے باقاعدہ طور پر ڈے بکس مانگے گا. ڈے بک میں مسئلہ آئے گا، وہ کہے گا یہاں انوائس لے کر آئیں. تو ہر چیز کے ریفرنس ڈاکومنٹ وہ آپ سے مانگ سکتا ہے. ون ہیز ٹو ریٹین دا انفارمیشن. اور کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی جی؟ سٹور، اور سٹور کے بعد کیا آپ اس سٹور شدہ انفارمیشن کو بار بار استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ری یوز. سب لوگ سن رہے ہیں نا میری بات دھیان سے؟ اب یہ بتائیے، میں یہاں ایک لفظ بول رہا ہوں، ادھر تشریف لائیے، ادھر اس کو بھی سمجھیے، کیونکہ مجھے مختلف چیزیں مختلف جگہ سے لانی پڑیں گی. جی یہ ایک لفظ آپ نے سنا ضرور ہوگا جی، ٹیکنالوجی. کس چیز کو کہتی ہے ٹیکنالوجی؟ جو آپ کو کسی بھی کام میں مدد دے. ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو کسی بھی کام میں مدد دے، اسے آپ ایک ٹیکنالوجی کہتے ہیں. جی بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکنالوجی کی مختلف حالتیں ہیں، ٹیکنالوجی کی مختلف آپ کے پاس سچویشنز ہیں. ایک ہوتی ہے آپ کے پاس مینول ٹیکنالوجی. میرے ہاتھ میں ایک سو ہے، آری جسے کہتے ہیں. میں اس لکڑی کو کاٹتا ہوں. کیا خیال ہے لکڑی کاٹنے میں میری مدد کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ ورنہ اس کو توڑتا تو شاید اس کی حالت ہی خراب ہو جاتی، شاید وہ ٹوٹتی ہی نہ. لیکن میں اس کو آری سے بڑے خوبصورت انداز سے، دیکھیے کتنے خوبصورت ایجز بنے ہوئے ہیں، میں اس کو خوبصورت انداز سے کاٹ لیتا ہوں. کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ مینول. مینول کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہاتھ سے ایگزیکیوٹ یا آپریٹ کیا جاتا ہے. لیکن بچے آپ کو معلوم ہے آج کل تو آپ کے پاس الیکٹرانک سا بھی موجود ہیں. یوں کر کے یوں ایک ہی بس آپ جھٹکا مارتے ہیں اور پورا کا پورا کوئی بلیڈ کی شکل میں ہے، کوئی لمبا بلیڈ ہے، کوئی گول بلیڈ ہے، بس آپ نے یوں کر کے اس کو استعمال کرنا ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی آٹومیٹڈ بھی ہوتی ہے. کوئی بات سمجھ آئی نا؟ اب آتے ہیں واپس اس کام کی طرف. ایک بات تو بتائیے، میں نے کہا انفارمیشن کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، کیسے کلیکٹ ہوگی؟ انفارمیشن کیسے کلیکٹ ہوگی؟ زبان سے دماغ میں جو معلومات ہے وہ معلومات تو نہیں ہے. آڈیٹر تو نہیں مانتا اس بات کو. میں نے کہا آڈیٹر تو فزیکل تحریر مانگے گا. آپ اس پیپر پہ لکھ رہے ہیں، کیا یہ ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں آپ؟ پین. پین از ٹیکنالوجی. کیا خیال ہے پیپر استعمال نہیں کر رہے؟ اگر پیپر نہ ہوتا تو لکھتے کہاں پر؟ تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے، انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے لیے، انفارمیشن کو سٹور کرنے کے لیے، انفارمیشن کو دوبارہ پڑھنے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. اس ٹیکنالوجی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اس انفارمیشن کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں. میں ڈیفینیشن لکھواتا ہوں، پہلے آپ کانسیپٹ سمجھیے بچے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں. بچے ہر ٹیکنالوجی کو آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں کہیں گے. ابھی میں نے 100 کی بات کی ہے، کیا 100 انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے؟ ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہے. میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں، یہ بلب لگا ہوا ہے، کیا یہ انفارمیشن پروڈیوس کر رہا ہے؟
یہ بس روشنی دے رہا ہے آپ کو. آپ کے پاس سائیکل ہے, سائیکل کا پہیہ ہے, تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے یار یہ پہیہ جو ہے یہ گھومتا ہے تو بہت سارے کام کرتا ہے, تو کیا وہ انفارمیشن تو پروڈیوس نہیں کر رہا. اس کا مقصد یہ ہوا ہر ٹیکنالوجی انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہے, صرف اس ٹیکنالوجی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کہیں گے جو انفارمیشن کریٹ, پروسیس, سٹور اور ری یوز کرنے میں ہیلپ کرے گی. آل آف یو. These all things need technology, and there are two different kind of technologies are there. The first one is manual technology and the second one is automated technology. اگر میں اپنی مثالیں جو یہاں پر ابھی میں نے آپ کو منشن کی ہیں تو اگر وہ ساری منشن کر دوں تو آپ بڑی آسانی جج کر لیں گے کہ ہماری مینول ٹیکنالوجی میں آپ کا پین یا پینسل اور آپ کے پاس جو پیپر یا رجسٹر ہے, آپ کے پاس, میرے پاس جو میرا مارکر ہے, یا میرے پاس یہ وائٹ بورڈ ہے, کیا یہ چاروں کی چاروں چیزیں جو میں نے لکھی ہیں کیا یہ سارے کے سارے کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ بتائیے ذرا. کیا میں اس مارکر سے ڈاٹا کلیکٹ کر رہا ہوں؟ اب دیکھ لیں حالتیں تبدیل ہو رہی ہیں, کبھی وہاں لکھتا ہوں کبھی یہاں لکھتا ہوں. یہ پروسیسنگ ہو رہی ہے کہ میں کبھی اس کو کسی حالت میں لکھتا ہوں کبھی کسی حالت میں لکھتا ہوں. اور پھر کیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو سٹور ہو چکا ہے. اگر میں اس کو نہ مٹاؤں تو کل یہیں سے آگے پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بیسیکلی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مثال ہے. لیکن کمپیوٹر, آپ کا موبائل, یہ اسی کام کو آٹومیٹڈ فارم میں پرفارم کرتا ہے. جو کام میں یہاں کر رہا ہوں بچے, یہ کام میں لیپ ٹاپ سے بھی کر سکتا ہوں. میں یہی کام اگر ٹائپ کرنا شروع کر دوں, آپ کو معلوم ہے میرے پاس یہ سٹینسل موجود ہے, میں اس کو سکرین پر ڈائریکٹ لکھتا ہوں, یہ سکرین پہ یہاں پر آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آٹومیٹڈ ٹیکنالوجی ہے. تو یاد رکھیے انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس کا ایک کانسیپٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہر آرگنائزیشن کے فنکشنز ہیں, ہر فنکشن ڈاکومنٹیشن کرتا ہے, ہر ڈاکومنٹیشن میں کیا ہوتی ہے؟ انفارمیشن, اور اس انفارمیشن کو کلیکٹ, پروسیس, سٹور اور ری یوز کیا جاتا ہے ود ٹیکنالوجی. اگر آئیے ایک چھوٹی ڈیفینیشن اگر آپ لکھنا چاہیں ایک لائن کے اندر, واٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجی, یعنی واٹ از آئی ٹی. آپ یہاں سے آغاز کریں گے, دیٹ ٹیکنالوجی آگے لگائیں گے آپ کاما, تھرو وچ وی کین کولیکٹ, پروسیس, سٹور اینڈ ری یوز انفارمیشن. بس چھوٹی سی ڈیفینیشن. ڈن ہو جناب. تو لائن تو ایک ہی پڑھنی تھی, لیکن بچے مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نالج بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آئندہ کے بعد آپ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کانسیپٹ میں پریشان نہیں ہونا. آپ کہیں گے سر یہ ویب سائٹ کیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے؟ جی بتائیے, آن لائن آرڈر وصول نہیں کرتے آپ, اپنی آن لائن مارکیٹنگ نہیں کرتے, تو کیا آپ کا کسٹمر آپ کی لکھی ہوئی تحریر کو ریویو نہیں کرتا, ری یوز نہیں کرتا, سٹور نہیں کرتا؟ یہ سارے کے سارے کام آج کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے. اب آج کی دنیا کے اندر, بلکہ دنیا میں کسی بھی وقت جب سے یہ دنیا بنی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی کام کبھی زندگی میں ہوا ہی نہیں ہے. زندگی کے ہر حصے میں
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन 5 मिनट है, मैं एक और छोटा सा काम करना है मैंने, जल्दी से हम इसको मैनेज करें ताकि इस काम की दुनिया को हम ख़त्म कर लें यहीं पर ही, ताकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ज़रा टाइम लेता है ज़रा थोड़ा सा जी। अब बच्चे अगला काम शुरू हो गया हमारा। अब ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल शुरू हो गए, ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल शुरू हो गए हैं। नंबर 1, इंफॉर्मेशन की कलेक्शन कौन करेगा? अब यहां से देखिए बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो गई, किसी ना किसी की जिम्मेदारी तो है ना। आपने ऑडिट में पढ़ा हुआ है कि अगर एक बंदे का काम लेजर पे काम करने का है, दूसरा बंदा काम कर रहा है, तो ये भी क्या है, इनकंसिस्टेंसी है ना ये भी। तो इसका मकसद हुआ कि एवरीवन इज गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन कलेक्ट करेगा, कौन प्रोसेस करेगा, कौन स्टोर करेगा और कौन रीयूज करेगा। कहां प्रोसेस करेगा, कहां स्टोर करेगा, कहां रीयूज करेगा। ये मैं पहले भी कैपेबिलिटी में पढ़ा चुका हूं आपको, जब मैंने आपको वहां पर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाया था। व्हेन, कब स्टोर किया जाएगा, कब प्रोसेस किया जाएगा। हाउ से मुराद है टेक्नोलॉजी, हाउ से मुराद होती है टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी के तहत ये काम किया जाएगा। हु से मुराद है कौन सा इंप्लॉय करेगा। वेयर से मुराद है सिस्टम सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है। व्हेन से मुराद टाइम है, किस वक्त ये डाटा मैनेज किया जाएगा। ऑल ऑफ यू, ये सारी की सारी चीजें। और सबसे अहम सवाल, क्यों डाटा कलेक्ट क्यों किया जाएगा, वजह भी तो होना। मैंने कहा था हम हर बिला वजह मालूमात इकट्ठी नहीं करते। आपको मालूम है इसको क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिस्टम। अब बच्चे जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। इसे इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अब यहां से लेके यहां तक की हर बात अगर आपके दिमाग में है तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम is a process of data collection, processing, storing and reusing for the purpose of business planning, controlling, coordination and decision making। ये डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन ये सारी बातें नहीं बताती। अब आपको समझ में आई होगी कि ये प्लानिंग कंट्रोलिंग क्या है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, क्यों करेगा। ये है इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको आप IS कहते हैं। डन जी, बाकी बातें इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में।